بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشمیر ٹوڈے، اور کشمیر ٹوڈے جس سیٹ پر ہو رہا ہے وہ ہے بنیان المرصوص کا سیٹ، اور 1 سال مکمل ہو گیا ہے. جشن کا سماں ہے. پاکستانی قوم، کشمیری قوم جو ہے اس وقت اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے اور نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے وہ اس بات کا فخر کر رہے ہیں، اپنی افواج کے اوپر فخر کر رہے ہیں. اور یقیناً یہ جو بنیان المرصوص ہے یہ عوام اور افواج کا وہ حسین امتزاج ہے جو تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. اور خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں تو آج ہم تاریخ کے اس مارکے کی پہلی سالگرہ منا رہے ہیں جس نے ثابت کر دیا ہے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں اور کھانے کے اور ہوتے ہیں. آج سے ٹھیک 1 سال پہلے دنیا نے دیکھا کہ جب باطل کا تکبر سچائی کی سیسا پلائی ہوئی دیوار یعنی بنیان المرصوص سے ٹکراتا ہے تو اس کا انجام، جس میں پاکستان نے وہ تاریخ رقم کی، کتنا بھیانک ہوتا ہے. مارکہ بنیان المرصوص جس نے دلی کے ایوانوں میں صفِ ماتم بچھا دی ہے. اعداد و شمار میں اگر بات کریں تو بھارت کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے یہ کم نہیں ہے. بھارت جو 80 ارب ڈالر سے زائد کے دفاعی بجٹ کے زوم میں خود کو خطے کا ٹھیکیدار سمجھتا تھا، اس کا وہ غرور پاکستان کے محدود مگر سرجیکل ایکوریسی والے دفاع نے خاک میں ملا دیا. جہاں بھارت نے 15 لاکھ فوج اور دنیا بھر سے درآمد شدہ ٹیکنالوجی کا ڈھیر لگا رکھا ہے، وہاں پاکستان کے بنیان المرصوص آپریشن نے ثابت کیا کہ جنگیں ہتھیاروں سے زیادہ اعصاب اور ایمان سے جیتی جاتی ہیں. آج وادی کشمیر کے گلی کوچوں میں جو جشن کا سماں ہے، جشن منایا جا رہا ہے، جوبیلیشن ہے، وہ اس بات کی گواہی ہے کہ بھارت 10 لاکھ قابض افواج کا حصار قائم نہیں رکھ پایا اور اب ریت کی دیوار یہ حصار بن چکا ہے. جس دشمن نے آرٹیکل 370 پر شب خون مارا، آج وہی دشمن اپنی دفاعی ناکامیوں پر عالمی سطح پر جگ ہنسائی کا باعث بن رہا ہے. بھارت کی انٹیلیجنس کا پھول کھل چکا ہے، اس کے کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کا جنازہ نکل چکا ہے. ان کے میڈیا کا جھوٹا بیانیہ اب خود ان کے اپنے عوام بھی بائے نہیں کر رہے اور اب خود ان کے گلے پڑ رہا ہے. آج کشمیر ٹوڈے میں ہم خاص طور پہ اس حوالے سے بے نقاب کریں گے کہ اس شکست فاش کو جو ہندوستان نے اٹھائی، اور ثابت کریں گے کہ پاکستان کا صرف دفاع مضبوط نہیں ہے بلکہ دشمن کی شہراگ پر ہاتھ ڈالنے کی ہم بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں. وہ آج میرے پروگرام میں وہ معتبر آوازیں موجود ہیں جو اس حوالے سے یقیناً مزید روشنی ڈالیں گی کہ کیسے ہم نے یہ کامیابی سمیٹی ہے اور خاص طور ہم نے اس سلسلے کو کیسے جاری رکھنا ہے. جو آئے روز گیدڑ بھپکیاں بھارت کی جانب سے کسی جاتی ہیں، اس تناظر میں ہم نے اپنے آپ کو کیسے تیار رکھنا ہے اور اس کامیابی کو کیسے ٹرانسلیٹ کرنا ہے کشمیریوں کی آزادی کے حوالے سے اور پاکستان کی خوشحالی کے حوالے سے. اس پر بات کرنے کے لیے بڑے زبردست پینل نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تعارف کروا دیتے ہیں جناب شیخ عبد المتین صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سابق ترجمان بھی رہے ہیں APHC کے اور سابق سیکرٹری جنرل بھی رہے ہیں اور مسرت عالم بٹ صاحب کے بھی ترجمان ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب، نامور دفاعی تجزیہ کار، کسی تعارف کے محتاج نہیں، بڑی بے باک آواز، اور اس سارے عرصے کے اندر جب یہ آپریشن ہو رہا تھا پچھلے سال میں بھی بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ رہے. نائلہ الطاف کیانی صاحبہ، آپ میڈیا سے بھی آپ کا تعلق ہے، تجزیہ کار بھی ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتی ہیں مقبوضہ کشمیر کے حالات کے حوالے سے. ڈاکٹر حامد خان مشرقی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، انٹرنیشنل امور پر مہارت رکھتے ہیں اور خاص طور پہ ہندوستان کی جو فالٹ لائنز میں ان میں بڑی گہری نظر ڈاکٹر صاحب کی ہوتی ہے. آپ تمام مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. اس سے پہلے سوالوں کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں. مارکہ حق جس کی فتح کا جشن پوری قوم ملی جوش و جذبے سے منا رہی ہے. قریہ قریہ، شہر شہر عوام پاک فوج کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے. 10 مئی پاکستان کی تاریخ کا ایسا یادگار دن جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. مئی 2025 جب ازلی دشمن بھارت نے پہلگام واقعے کی آڑ میں پاکستان پر جارحیت کا مظاہرہ کیا تو پاک
فوج کے جرری جوانوں نے اسے ایسا منہ توڑ جواب دیا جو اسے قیامت تک یاد رہے گا۔ پاک فوج نے دشمن کے ہر حملے کا تابڑ توڑ جواب دیا۔ پاکستانی شاہینوں نے دشمن کے طیارے یوں گرائے جیسے کسی مغرور اور جابر دشمن کا غرور بحر ہند میں غرق کر دیا ہو۔ دشمن کے عسکری ٹھکانے آگ کے شعلوں میں تبدیل کر دیے۔ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر، فوجی چوکیاں اور میزائل ڈپو کی دھجیاں بکھیر دی گئیں۔ مارکائے حق میں دشمن نے پاکستان کی قوت اور فیصلہ کن صلاحیت کا مشاہدہ کیا۔ ہماری سرحدوں کے محافظ ہمارے بہادر جوانوں نے جرت کے ساتھ مقابلہ کیا اور دشمن کو صرف 4 دن میں دھول چٹا کر ثابت کر دیا کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ قوم گواہ ہے کہ افواج پاکستان توقعات پر پورا اتری۔ فالز فلیگ آپریشنز کے حوالے سے بھارت بدنما تاریخ رکھتا ہے اور دشمن اب بھی پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے۔ پاک فوج نے 2 ٹوک الفاظ میں پیغام دیا کہ اگر دوبارہ پاکستان پر جہریت کا مظاہرہ کیا گیا تو جواب پہلے سے زیادہ سنگین ہوگا، اس لیے ہمیں آزمانا نہیں، ہم تیار ہیں۔ اچھا، اس مارکے سے پہلے کچھ دن پہلے 2 ایسی جگہوں کے اوپر ہماری 2 شخصیات نے جو سارے معاملے کا جو کریڈٹ ہے ان کو، ان کی لیڈرشپ کو جاتا ہے، انہوں نے جو سپیچز کی تھیں تاریخی طور پر، اب وہ تاریخ میں رقم ہو چکی ہیں۔ سب سے پہلی سپیچ جو جناح کنونشن سینٹر میں اوورسیز کا ایک اجلاس ہوا، اس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب نے جب بات کی، انہوں نے کیا کہا کشمیر کے حوالے سے، خاص طور پہ یہ ڈیٹ ہے جی 16 اپریل 2025 جس میں انہوں نے خطاب کیا، اور اپنے خطاب میں انہوں نے کیا کہا ذرا آپ کو یہ بھی دکھا دیتے ہیں۔ We have sacrificed a lot for the creation of this country and we know how to defend it. Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein, it is our jugular vein. We will not forget it. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے 26 اپریل 2025 کو پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کی پاسنگ آؤٹ پریڈ پر بطور مہمان خصوصی انہوں نے خطاب کیا، اور اپنے خطاب میں انہوں نے کیا کہا آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں۔ Our valiant armed forces remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity against any misadventure. Nobody should make any mistake about it. This nation of 240 million people stands united by and behind our brave armed forces. اور وقت نے پھر ثابت کیا کہ جو کچھ ان شخصیات نے، ان لیڈرز نے کہا وہ ہم نے ثابت کر کے دکھایا۔ اس کے ساتھ 7 مئی 2026 کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے نیوی کے آفیسرز کے ساتھ اور ایئر فورس کے آفیسر کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے دوبارہ سے اس عزم کی تجدید کی ہے، اس عہد کی تجدید کی ہے کہ کشمیر کے اوپر جو سٹانس ہے وہ ہمارا اٹل ہے۔ انہوں نے کیا کہا آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں۔ پاکستان کا جو کشمیر پہ سٹانس ہے وہ کانسٹنٹ ہے، اور وہ آپ نے فیلڈ مارشل کی زبان سے سن بھی لیا کہ کشمیر پاکستان کی شارک تھا، ہے اور رہے گا۔ دیر شوڈ بی نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ اور کشمیر کا جو فیوچر ہے وہ ان کے عوام نے طے کرنا ہے۔ It is for the people of Kashmir to decide, as per the United Nations Security Council resolution, as per the right of self جو ان کو دیا گیا ہے، خود انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ That is the right and that's what the future of Kashmir is. Pakistan has a principled stance on this، اور ہمیں اس میں یقین ہے کہ کشمیر کے عوام whenever they will make a choice, their choice will be absolutely clear, and that is Pakistan. Because Pakistan اور کشمیر کے عوام کے دل آپس میں دھڑکتے ہیں، چاہے وہ کشمیری پاکستان کی آزاد جموں اینڈ کشمیر کا حصہ ہے یا انڈین illegally occupied جموں اینڈ کشمیر کا حصہ ہے۔ And the sort of repression that the Indians are doing, now coming to your particular question, is the world not recognizing, whether it's the West or the East, that what's happening in IOA-JK? Yes, they are recognizing کہ یہ ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ۔ And the more the stature of Pakistan increases, the more the salience of Kashmir question increases.
بیکاز پاکستان کی اور کشمیر کی تقدیر آپس میں جڑی ہوئی ہے. پاکستان کی اور کشمیر کی تقدیر آپس میں جڑی ہوئی ہے. پاکستان جتنا مضبوط ہوگا کشمیر کا معاملہ بھی اتنا بہتر طور پر حل ہوگا. شیخ عبد المتین صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو اس میں شامل کروں گا. یہ ذرا فرمائیے گا کہ کشمیری اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں مقبوضہ کشمیر سے کہ کشمیری انتہائی خوشی کے ساتھ جوبیلیشن جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں، اور وہ خاص طور پہ پاکستان کی اس کامیابی پر پاکستان کو مبارکباد دے رہے ہیں ان تمام سنگینوں کے حصار کے اندر جو ان کے اوپر اتنے عرصے سے موجود ہیں. تھوڑا ذرا بتائیے گا کہ آج بھی جب یہ کامیابی ہم سمیٹ رہے ہیں، کامیابی کی بات کر رہے ہیں، اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہمارے جو اکابرین ہیں، جو لیڈرز ہیں، وہ کشمیر کو نہیں بھولے. یور ٹیک آن اٹ. دیکھیں، ہم جب دیکھتے ہیں یہ مارکہ حق جو ہے، جس آپریشن کا نام بنیان مرصوص رکھا گیا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اگر ہم اسی بنیان مرصوص کو دیکھیں گے، وہ تھا 2025 اور آج ہے 2026. یعنی یہ جو ایک سال اب مکمل ہوا ہے، یہ خوشی صرف پاکستانیوں کی نہیں ہے. یہ یہاں پہ جو آپ نے رپورٹ بھی دکھائی ہے، کریا ہر جگہ پہ اس حوالے سے جو ہے جوبلیشن منائی جا رہی ہے، کیونکہ یہ جو 22 اپریل سے لے کے 10 مئی تک یہ جو مارکہ حق ہے، یہ جوبلیشن جو اگر ہم دیکھیں گے خاص کر مقبوضہ کشمیر کے عوام کے لیے، تو اسی طرح وہ بھی اس جوبلیشن کو مناتے ہیں. گرچہ وہاں پہ 10 لاکھ فوج موجود ہے، گرچہ وہاں پہ بلیک لاز موجود ہے، گرچہ وہاں پہ ہر حال سے پابندی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا ہوگا فیلڈ مارشل کا جو ہے وہاں پہ پوسٹر چسپاں تھے. پاکستانی آرمی کو انہوں نے جو ہے خراج عقیدت پیش کیا، حکومت پاکستان کو انہوں نے خراج عقیدت پیش کیا، اور پاکستان کے عوام کو انہوں نے یعنی شکریہ کیا ہے. کیونکہ کشمیر جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں لازم ملزوم ہے. کشمیر اور پاکستان جو ہے یہ الگ الگ نہیں ہے. کشمیر اور پاکستان جو یاسر صاحب ہے، یہ روح اور جسم کے مانند ہے. اسی لیے ہم جو یہ دیکھتے ہیں، جس کشمیر کو قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ یہ جگلر وین ہے، پھر 16 اپریل کا جو آپ نے بھی ذکر کیا ہے، فیلڈ مارشل کا بیان جو ہے وہ جگلر وین تھی، اور کس انداز میں اور کس جو جوش اور جذبے کے ساتھ انہوں نے کہا یہ جگلر وین رہے گی. اور اس کے بعد اگر ہم وزیر اعظم صاحب کا بیان دیکھیں گے 26 اپریل کے حوالے سے، انہوں نے کشمیری عوام کو سراہا، پاکستانی افواج کو سراہا. پھر ابھی ریسنٹلی جو ہے DGISPR کا بیان جو 7 مئی 2025 کو آیا ہے، 2026 کو سوری، اس میں انہیں واضح طور پہ کہا کہ کشمیر ہمارے لیے کیا ہے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کشمیر کا فیصلہ کون کرے گا. کشمیر کا فیصلہ ہندوستان نہیں کرے گا، کشمیر کا فیصلہ کوئی اور نہیں کرے گا، کشمیر کا فیصلہ کشمیری عوام کریں گے، اور یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کے تحت، سیلف ڈٹرمنیشن کے تحت. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں جہاں یہ پاکستان کی خوشی ہے، اگر ہم تھوڑا سا ٹائم کم ہوتا ہے ماضی کی طرف بھی جائیں گے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی قومی دن ہیں کشمیری اس کو بھی اسی طرح مناتے ہیں، 14 اگست ہو، 23 مارچ ہو، یا کوئی اور دن ہو. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں یہ بات جو ہے ہم دنیا کو بھی بتانا چاہتے ہیں، اور خاص کر ہم ہندوستان کو بھی بتانا چاہتے ہیں آپ نے طاقت کا کون سا جو ہے یعنی استعمال نہیں کیا ہے، چاہے ریاستی دہشت گردی، چاہے اقتصادی دہشت گردی، چاہے عدلیہ کی دہشت گردی، میڈیا کی دہشت گردی. کیا آپ نے کشمیر اور پاکستان کو الگ کیا؟ نہیں کیا. کیا آپ نے کشمیریوں کو اس کے جذبہ جو ہے، جذبہ آزادی اور محبت پاکستان کے ساتھ، کیا آپ نے وہ الگ کر سکے؟ نہیں کر سکے. اس کا مطلب ہے کشمیر جو ہے یہ ایک یعنی فلیش پوائنٹ ہے. بریگیڈیئر صاحب، میں آپ میں شامل کروں گی. یہ فرمائیے گا کہ بھارت کی جانب سے جس طرح کی گیدڑ بھبکیاں کسی جاتی تھیں ہمیشہ سے کہ عددی طور پہ ہم ان سے زیادہ ہیں، ہمارے پاس ٹیکنالوجی S-400 ہے، ہمارے پاس ایئر اسپیس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو رافیل ہمارے پاس آ چکے ہیں، تو ہم ہر طرف سے اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے ہیں، تو کس قدر خاک میں ملا دیا ہے ان کا یہ غرور جو عددی برتری کا تھا، اور جو کہ ہمارے پاس ایکوپمنٹ بہت زیادہ ہیں، خاص طور پہ اس سانحے نے جو اس وقت سانحہ ان کے لیے ہے اور سیلیبریشن کا موقع ہمارے لیے ہے. جی، اگر ہم بہت پرانی ہسٹری میں نہ جائیں، اگر پاکستان اور انڈیا کی جب سیکشن 5 کی جنگ ہوئی تھی، اس وقت بھی انڈیا کی تعداد ہم سے زیادہ تھی، لیکن آپ کو یاد ہے ایک بیٹل آف چبنڈا ہوئی،
जो बैटल ऑफ कुर्स्क हुई थी जर्मनी और नाजी जर्मनी और सोवियत यूनियन के दरमियान, दुनिया की सबसे बड़ी टैंकों की बैटल थी उस वक्त तक। लेकिन चविंडा के अंदर जो टैंकों की बैटल हुई उसमें भारत के वो 286 टैंक थे और पाकिस्तान के 110 के 112 टैंक, और वो तारीख में आज तक वो दुनिया में सबसे बड़ी टैंकों की लड़ाई के तौर पर याद किया जाता है। जहाँ सिर्फ भारत पाकिस्तान के 6 आर्मर्ड डिवीजन ने, वो 6 आर्मर्ड डिवीजन अभी पूरा नहीं किया था, वहाँ पे सिर्फ एक ब्रिगेड था, 24 ब्रिगेड। इंडिया का 1 आर्मर्ड डिवीजन था, उसके साथ 3 इन्फेंट्री डिवीजन थे जो वहाँ पे लड़ रहे थे। लेकिन पाकिस्तान की फोर्सेस ने सिर्फ उसको रोका, बल्कि भारत को पीछे धकेल दिया कि वो सियालकोट पर कब्जा करके पाकिस्तान को डिवाइड करना चाहते थे। तो वहां से तारीख आगे बढ़ती गई और आपने देखा 2019 में फिर हमने अभिनंदन को मेहमान बनाया, आपने जहाज मारा। तो होना तो ये चाहिए था कि 2019 का जो वाकया था, अगर बहुत जब्त पे नहीं जाते तो उससे कुछ सबक सीख लेते कि जी पाकिस्तान ने ये जानते हुए कि जी आपके पास Su-30 Mark II एयरक्राफ्ट है, बड़ा लेटेस्ट एयरक्राफ्ट है, रशियन एयरक्राफ्ट है, स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट है, उसके होते हुए अगर हमने उनको मार के और उनके वो एक Su-30 उनके इलाके में गिरा था और एक हमारे इलाके में गिरा था जिसमें हम अभिनंदन को पकड़ा था, लेकिन गालिबों उससे सबक नहीं लिया। वो सबक क्यों नहीं लिया? सोचने की बात ये है, असल में जिस मुल्क के अंदर क़यादत भी जाहिल हो और तो जो हिंदुत्व और मोदीता के गिर्द गिरता है, जहां आप अपनी तमाम स्टेट पॉलिसीज को और अपने इंस्टीट्यूशंस को, यानी चाहे वो आर्मी है, नेवी, एयरफोर्स है, उसमें आप उसको अपना पॉलिटिको रिलीजियस या रिलीजियो पॉलिटिकल एजेंडा जो है उसको फ्लॉरिश करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप अपनी मजहबी जनूनियत में इस बुरी तरह इन्वॉल्व हो गए हैं कि आप ये सकते हैं कि आप ये कहते हैं कि मिलिट्री एडवेंचर करके हम इलेक्शंस जीतेंगे। जैसे पहलगाम का वाकया हुआ तो जब नरेंद्र मोदी वापस आया था तो असल में तो उसे पहलगाम जाना चाहिए था कि वहां पे इतने सारे हिंदू जो हैं वो मार दिया गया उनको, लेकिन वो पहलगाम नहीं गया, वो बिहार गया अगले दिन, क्योंकि बिहार का इलेक्शन हो रहा था, और उसने वहां जाके बिहार जाके पाकिस्तान बैशिंग शुरू कर दी कि जी देखो जी हमारे लोगों को मार गए, ये कर गए, वो कर गए। तो बात ये, इससे आप उसकी डिसीट का, उसकी हिपोक्रेसी का, उसके डबल स्टैंडर्ड्स का, उसके झूठ का, उसकी कमीनगी का अंदाजा लगा दे। तो इसलिए जहां पे इस किस्म की लीडरशिप होगी वो कभी सबक नहीं सीखेगी, वो ये सोचेंगे कि हम फिर एक और दहशतगर्दी, एक और काम करते हैं, एक और मिलिट्री एडवेंचर करते हैं। और उस मिलिट्री एडवेंचर में उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान के सिविलियन टारगेट्स हिट किया। आपके हमारे 31 लोग थे, शहीद हो गए, उनमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे। रात के 12 बजे कौन सी मस्जिद खुली होती है, कौन सा मदरसा खुला होता है, जिसको उन्होंने वो स्पाइस 2000 मिराज एयरक्राफ्ट से टारगेट किया था। तो फिर पाकिस्तान ने खुलेआम कहा, टेलीविजन पे आके कहा था हमने 2019 में ये बात हमने कही थी कि we will respond you back at the time of our choosing, at the target of our choosing। और हमने वो किया। हालांकि दुश्मन से हमेशा अपने अटैक का टाइम भी और अटैक की लोकेशन को भी खुफिया रखा जाता है। ये प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर हैं जो बहुत बड़े अपना मिलिट्री स्टेरियस ने पढ़ाए हैं, सबक लिखने वालों ने पढ़ा, लेकिन हमने उसको सीक्रेट नहीं रखा। तो बात यह है कि आप इस वक्त इंडिया के अंदर कोई चीज देखेंगे तो उसमें नरेंद्र मोदी से लेके जब हम नीचे आएंगे वो सारे मजहबी जनूनियत में इन्वॉल्व है। इसीलिए आप कश्मीर को देखते हैं कि कश्मीर के ऊपर आपने देखिए कब से 10 लाख 8 लाख 10 लाख की फौज रखी हुई है, 26 एंटी ह्यूमन लॉज लगाए हुए हैं। पोटा, टाडा, जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर टेलीग्राफ एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर वायरलेस एक्ट, सिटीजन प्रोटेक्शन एक्ट, आप काउंट करें, ये इंसानियत की तजलील है। ये तमाम के तमाम जो एक्ट हैं ये इंसानियत की तजलील के लिए लगाए गए। लेकिन वहां पे जो कि दहशतगर्दों की हुकूमत जिसका हेड नरेंद्र मोदी है, जो इस खत्ते के लिए मोदी है, उसके साथ एक और शैतान है इब्लीस नुमा जिसका नाम है अजीत कुमार डेविल। उसकी शक्ल देखें आप, इब्लीस से भी बदतर है। तो जब इस किस्म के लोगों की थिंकिंग होगी जो हिंदुत्व को, हिंदू रिलीजन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करे, मैं ये नहीं कहता कि बाकी उनकी आवाम भी इसी तरह की है। मैं ब्रिगेडियर साहब, ये जो आपने पॉइंट, ये जो नुक्ता रेज किया है बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कल DGI SPR ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेज किया कि इनकी जो पॉलिटिकल एलीट है वो उसकी मिलिटराइजेशन और जो पोलिटाइजेशन ऑफ देयर आर्म फोर्सेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है। मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ कि ये कितना एक थ्रेट है इस पूरे रीजन के लिए जो ये फैल रहा है। मैं हामिद खान मशरकी साहब आपको इसमें शामिल करूँगा। एक तो ज़रा 16 अप्रैल 2025 को आपने शायद ये गालिबन मुझे करेक्ट कीजिएगा कि आपने ये इवेंट जो है वो होस्ट भी किया था, पे जो तारीखी स्पीच
فیلڈ مارشل نے کی تھی، جیسے پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا انہوں نے وہاں پہ نعرہ لگایا، بلوچستان کے حوالے سے بات کی، کشمیر کے حوالے سے بات کی، اور اوورسیز کے اندر جو جذبہ تھا وہ بھی ذرا بتا دیجئے گا، اور خاص طور پہ بنیان المرصوص کے بعد سے جو جوبیلیشن ہے اوورسیز کے اندر، خاص طور جن کے بارے میں اکثر یہ بات کہی جاتی تھی کہ شاید ان کے اندر کوئی سیاسی تقسیم ہو سکتی ہے، اس واقعے نے، اس فتح نے کس حد تک یکجا کر دیا ہے سب کو، کسی بھی سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر. تو اس کے بعد میں پھر آتا ہوں انٹرنیشنل سطح کے اوپر پاکستان کی جو ساکھ ہے وہ کس حد تک بڑی ہے. جی آپ کا ٹیک. جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ یہ جو تاریخ ساز سپیچ ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی 16 اپریل پچھلے سال 2025 کو اوورسیز کے کنونشن میں، الحمدللہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں ہی اس تقریب کا ماسٹر آف سیریمنی بھی تھا، اور میں نے ہی چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو اسٹیج پہ بلایا، اسٹیج پہ دعوت دی اور ان کو ریسیو کیا، اور پھر ساری تقریر میں نے ان کے پاس کھڑے ہو کے سنی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس تقریر کے دوران جس طرح ہمارے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے، جس طرح جو ہمارا جذبہ تھا، جس انداز میں آپ یقین کریں کہ خون جو ہے وہ جوش مار رہا تھا جذبہ حب الوطنی سے اور پاکستان کی محبت سے سرشار، یہ جو تقریر تھی یہ دشمن کے لیے ایک واضح طور پر پیغام تھی، کیونکہ اس وقت ابھی بنیان انڈیا کی طرف سے اٹیک تو نہیں ہوا تھا، اس کے 20 دن بعد یہ ہوا، لیکن حالات جو تھے وہ پہلگام کے حوالے سے اور دوسری چیزوں کے انڈیا کی جو روایتی دشمنی تھی اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو تھی وہ پہلے سے چل رہی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تقریر نے پاکستان کی جو ایک نئی سمت ہے پاکستان کی دفاعی پالیسی کی، دفاعی ڈیٹرنس کی، کہ اب ہم اوفینسو اینڈ ڈیفینسو رہیں گے، اس کو ڈیفائن کر دیا تھا. اور وہ جو اوورسیز کے اندر جو جذبہ تھا، وہ جو بات ابھی آپ نے کہی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولرائزیشن یا یہ جو ڈیوائیڈ ہے یہ تو بڑی ٹیمپرری ہے اور بڑی بے معنی سی رہ گئی تھی، اور ہمیشہ کے لیے جب پاکستان کی بات آتی ہے، جب حب الوطنی کی بات آتی ہے، جب دشمن کے خلاف اکٹ کی بات آتی ہے، تو چاہے وہ اوورسیز پاکستانی ہوں، چاہے وہ پاکستان میں پاکستانی رہنے والے ہوں، سب اکٹ سے دشمن کے خلاف ایک ہیں. سیاسی طور پر کسی کی کوئی بھی ہمدردیاں یا وابستگیاں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ بڑی بے معنی اور عارضی رہ جاتی ہیں جب جذبہ حب الوطنی آتا ہے، جب بات پاکستان کی آتی ہے، جب پاکستان ہمیشہ زندہ باد کی بات آتی ہے، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی چیز اس کے آڑے آتی ہے. اور یہی وہ تاریخی واقعہ تقریر تھی فیلڈ مارشل صاحب کی، جس نے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے اندر جس انداز میں آگ لگائی، کیونکہ اس کے بعد بہت سارے چینلز پہ میں کنٹینیوسلی رہا اگلے چند دن، ان میں مجھے یاد ہے، تو وہ ہر وقت مجھے اس پہ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ جی آپ وہاں موجود تھے اور آپ اس کے بارے میں کیا خیال ہے. تو میں نے کہا یہ پاکستان کی پوری قوم کی آواز تھی، یہ فیلڈ مارشل صاحب کی جو تقریر تھی یہ پاکستان کی تاریخ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، پاکستان کی اس دو قومی نظریے کی حقیقت کو آشکار کرتی تھی. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑے سال پہلے ایک فیصلہ ہوا تھا، ایک فیصلہ جو تاریخ بنا. پاکستان نے انتظار نہیں کیا، پاکستان نے جواب دیا، تیز، سیدھا اور بے مثال. فضاؤں میں صرف پرواز نہیں تھی، حکمرانی تھی. ہر حرکت ناپ تول کر، ہر قدم بر کر. یہ جنگ نہیں تھی، یہ قابو تھا. ہر لمحہ ہماری نظر میں، ہر سمت ہماری پکڑ میں، زمین سے سمندر تک اور فضاؤں کے پاس. 6 جہاز گرانا اس دشمن کے جو کہ جنوبی ایشیا میں اپنے آپ کو تھانے دار سمجھتا تھا. آج پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ اب کوئی بڑی سے بڑی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتی.
एक सफ बुनियान अल मरसूस। क़ियादत ने रहनुमे की और फैसले वक्त पर हुए, हिकमत अमली जो जीत में बदली। अवाम खड़े थे एक परचम के नीचे, एक आवाज के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज का दिन अफवाज पाकिस्तान के नाम, चाहे वो हमारे बर्री फ़ौज हो, बहरी फ़ौज हो, फ़िज़ाई फ़ौज हो, जिन्होंने दुश्मन के वार का मुंह तोड़ जवाब दिया, ना डरे ना झुके, सीना तान के इस वतन अजीज़ की हिफाजत की। ये पैगाम था कि पाकिस्तान झुकता नहीं, ये सिर्फ जीत नहीं, ये पाकिस्तान की ताकत है। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अपनी हिफाजत करना जानते हैं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। जब हुनर से आरास्ता होंगे नौजवान, तो फिर खुशहाल होगा पाकिस्तान। वजीर आजम के इस ख्वाब की तकमील के लिए वर्ल्ड स्किल्स पाकिस्तान और नैफटेक के बाहमी इश्तिराक से नेशनल स्किल्स कंपटीशन 2026 का इनेकाद। ग्राफिक डिजाइनिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन और कुकिंग के मुकाबला जात। जीतने वाले खुशनसीबों को मिलेंगे कीमती इनामात और शंघाई वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का एजाज। तो फिर आए, अपने हुनर को ले जाएं सरहदों के पार। 12 और 13 मई 2026 नैफटेक और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्लामाबाद करेंगे आपका इंतजार। मजीद तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन। ओवरसीज़ के अंदर ज़रा अब आप आ जाते हैं आपके तज्जिए के ऊपर। तो ये बताइएगा कि बुनियानुल मरसूस के बाद से जो पाकिस्तान का इंटरनेशनल स्ट्रेचर, उसमें जो इंक्रीज़ आया है और पै दर पे हमें कामयाबियां मिल रही हैं, हम इस रीजन के नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन चुके हैं, किस हद तक इंटरनेशनली पाकिस्तान का जो कद काठ है उसमें इजाफा हुआ है? जी यासिर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग इवेंट है पाकिस्तान की तारीख का। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में कामयाबी और मार्का हक की तारीखी कामयाबी ने पाकिस्तान को एक नया मुकाम दिलाया है दुनिया में। और अभी जो आप बात कर रहे हैं ना कि की स्टेबलाइजर की, और इसके अंदर मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो रोल है वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर से की स्टेबलाइजर और अब की नेगोशिएटर तक चला गया। यानी पाकिस्तान दुनिया के कामयाब तरीन मुकाम पर खड़ा है, मसालियतकार के हवाले से, पाकिस्तान अपनी दिफाई पोजीशन के हवाले से, पाकिस्तान अपनी सफारती पोजीशन के हवाले से। और इसके नतीजे में आप देखिए कि आज दुनिया के अंदर इंडिया कहाँ खड़ा है। इंडिया आइसोलेशन का शिकार है। मोदी अपने ही, मैं कहता हूँ, बदअमालियों की वजह से अपने ही मुकाफात अमल का शिकार है, जबकि उसके नतीजे में हमने हमेशा अमन की बात की, लेकिन उसके साथ साथ हमने दुश्मन को पैगाम दिया कि हम किसी भी हालत में किसी भी जारहियत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद कई दर्जनों मरतबा जो इंडिया को याद दिलाया है कि उनके साथ क्या हुआ है, उसमें हमारा किरदार नहीं, उसमें हकीकत है। हमने कोई उनको खुद नहीं कहा, वो खुद जानते हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह इंडिया को हकीकत का आईना दिखाया। और मैं आपको एक बात बताऊं कि वो जो इंडिया जो चाइना से मुकाबले की बात कर रहा था, वो जो इंडिया जो खित्ते में इजारादारी या चौधराहट का रोल लेना चाह रहा था, अब सब कुछ उसका ख़त्म हुआ है। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने जिम्मेदार रियासत का सबूत दिया है। पाकिस्तान ने सबूत दिया है कि दुनिया के अंदर अमन के साथ साथ जीना चाहिए और किसी भी हमसाये के साथ हम बराबरी के ताल्लुकात पे जिएंगे। और ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहब साथ ही रहिएगा हमारे। मैं इसमें नालक को शामिल करूंगा। ये फरमाइएगा कि इससे पहले जब ये बुनियानुल मरसूस का जो वाक़या है ये हो रहा था, इससे पहले हमने देखा आज़ाद कश्मीर के अंदर कुछ वाक़यात हुए थे, जीबी के अंदर भी कुछ वाक़यात हुए थे, और उसको जिस तरह से डिस्टॉर्ट करके इंडियन आउटलेट्स जो हैं वो प्रेजेंट कर रहे थे। यानी मैं इसको कह सकता हूँ कि इंडिया की तरफ से एक इंफॉर्मेशन ऑपरेशन
وہ لانچ کیا گیا تھا ڈیجیٹل لوگوں کے تھرو جو ڈیجیٹل میڈیا سے منسلک ہیں ان کے ذریعے، اور انٹرنیشنل میڈیا کی کچھ ادارے جو ہیں ان کو بھی اس طرح کی ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن پرووائڈ کر کے، اور پھر ہم بلوچستان کے اندر بھی یہ سارے معاملات کو دیکھ رہے تھے. یعنی نٹ شیل میں اگر ہم کہیں تو ملینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ تھی جو انڈیا کر رہا تھا. ایک تو گودی میڈیا انڈیا کے اندر یہ کر رہا تھا، دوسرا انفارمیشن آپریشن ان علاقوں کے اندر ہو رہا تھا. کس قدر آپ سمجھتے ہیں کہ بنیان المرصوص کے بعد سے جو انڈیا کا انفارمیشن آپریشن ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے، ناکام ہو چکا ہے، فیل ہو چکا ہے؟ اس کی جو مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن جو پھیلائی جا رہی تھی وہ ایکسپوز ہو چکی ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ایک تو یہ جو 4 دن کی جنگ تھی اور اس کے بعد آنے والے جو 12 مہینے ہیں، انہوں نے جو یہ 2 نیوکلیئر سٹیٹس، ہمسایہ نیوکلیئر سٹیٹس تھیں، ان کے درمیان میں سارا میٹرکس ہی تبدیل کر دیا. مطلب صرف یہ نہیں ہوا کہ جنگ کا منظر نامہ تبدیل ہوا، بلکہ ایک ہائرارکی ہی تبدیل ہو کے رہ گئی. ہم نے دیکھا کہ جنگ بندی کے بعد دونوں ممالک بالکل اپوزٹ سائڈز پر چلنا شروع ہو گئے. پاکستان کو اگر آپ دیکھیں تو سورج پاکستان کے اوپر چمک رہا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ وائٹ ہاؤس کا لانچن ہوا فیلڈ مارشل کا، اس کے بعد UNSC کی پریزیڈنسی مل گئی پاکستان کو، اس کے بعد جو JF-17 تھنڈر جو ایک ہم نے دیکھا کہ وار میں استعمال ہوا اور جیتا ہوا، ویلیڈیٹ ہوا جہاز تھا، اس کی وجہ سے 2.5 بلین کی لیبیا میں، نائجیریا میں، آذربائیجان میں ہر طرف سے اس کی ڈیمانڈ سوڈان کی طرف سے آنے لگی. یہ ایک زبردست بات تھی. اور آج تو اب پاکستان کہاں، اور انڈیا تو بہت اکیلا ہو گیا. صاحب اس پہ بھی آتے ہیں، تھوڑا سا ذرا بتائیے گا جو انڈیا نے اتنی انویسٹمنٹ کی انفارمیشن آپریشن کے اوپر، تھوڑا ذرا ہمارے ناظرین کو وہ بھی بتائیے گا کہ کس قدر ایک ہینیس ان کے کرائمز تھے جو کہ وہ کمٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. آزاد کشمیر کے لوگوں کو ان کے حوالے سے ایک مس انفارمیشن کریٹ کر کے، GB کے حوالے سے، بلوچستان کے حوالے سے، تو کس حد تک اس بنیان المرصوص کے بعد وہ فیل ہوا ہے؟ یعنی اگر ہم انفارمیشن ڈومین کو لے لیں تو جی بالکل، میں یہی اسی طرف آ رہی ہوں کہ انڈیا ہر طرف سے آئسولیٹ ہو گیا ہے. حالانکہ انڈیا کے لیے یہ پریکٹسز کوئی نئی پریکٹس نہیں ہے. ہمیں بہت اچھی طرح یاد ہے وہ جو ڈس انفو لیب کا جو واقعہ تھا، جو انہوں نے 700 سے زیادہ میڈیا آؤٹلیٹس بنائے تھے جو سب کے سب جعلی تھے، اور انہوں نے اس کو استعمال کر کے کیسے بیسیکلی پاکستان اور پھر کسی حد تک چائنا کے خلاف اس کو استعمال کیا تھا. چنار کور کا واقعہ آپ کو یاد ہے کہ جب انہوں نے جو چنار کور جو تعینات ہے انڈین آرمی کی کور سری نگر میں، ان کے ایکٹیولی جو اپنے فوجی تھے وہ استعمال کر رہے تھے اس کو فالس انفارمیشن پھیلانے کے لیے. پھر آزاد کشمیر میں ہم نے دیکھا کہ جو رائٹس موومنٹ تھی ان کے کلپس کو ڈسٹورٹ کر کے اور استعمال کیا جا رہا تھا کہ جیسے وہ پاکستان مخالف بیانیہ ہو. بلوچستان میں بھی آپ اسی طرح دیکھتے ہیں کہ جو بھی ایشوز ہوتے ہیں ان کو بہت ڈسپروپورشنیٹلی انڈیا ہائی لائٹ کر کے، باہر کے ملکوں میں آپ کو پتہ ہے ہم کشمیر کی نمائندگی کے لیے آتے جاتے ہیں تو بڑی تعداد میں انہوں نے جمع کیے ہوئے ہوتے تھے لوگ جن کو وہ بلوچ کہا کرتے تھے، اور وہ ان کے پروسیشن کروایا کرتے تھے پاکستان کے خلاف. لیکن اب ہم جب باہر جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بنیان المرصوص کے بعد ماحول ایک بالکل بدلا ہوا ہے. وہ چاہے کسی بھی ملک کے لوگ ہوں، کسی بھی علاقے کے لوگ ہوں، وہاں پہ پاکستان کی پرسپشن بہت بہتر ہوئی ہے. انڈیا کی طرف سے یہ جو مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی کیمپینز ہوتی ہیں یہ بہت حد تک بے نقاب ہوئی ہیں. چاہے وہ افغانستان کو استعمال کرنے کی کوشش کرے، چاہے وہ بلوچستان کے ناراض لوگوں کو استعمال کرنے کی کوشش کرے. اس دفعہ تو بلکہ یہ ہوا کہ جنیوا میں موجود ہی نہیں تھی انڈیا کی ٹیم جس نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے. تو صاف دکھائی دیتا ہے کہ انڈیا نہ صرف انٹرنیشنل فورم پہ اکیلا رہ گیا ہوا ہے بلکہ وہ بہت مایوس ہے، اور جو ان کی $1 بلین کی انویسٹمنٹ تھی وہ انہیں ناکام دکھائی دے رہی ہے پوری طرح. آزاد کشمیر میں ماحول دیکھیں کہ وہ جو انہوں نے ایک ناراضگی کے ماحول کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی وہ کوشش کر رہے تھے وہ پوری طرح ڈیفیوز ہو چکا ہوا ہے. اور آج اگر آپ دیکھیں تو آزاد کشمیر میں بڑے پیمانے پہ جشن منائے جا رہے ہیں. کل یہاں پر ایک بہت زبردست میوزیکل نائٹ ہوئی جس میں نوجوانوں نے بہت بڑی تعداد میں حصہ لیا، اور روزانہ کی بنیاد پر جو یہاں پہ ریلیز ہو رہی ہیں پچھلے ایک پورے ہفتے سے چل رہی ہیں، لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، جگہ جگہ سیمینارز ہو رہے ہیں. ہم روزانہ خود کئی سیمینارز میں جاتے ہیں تو ماحول بالکل بدلا ہوا ہے، اور ساری جو ان کی انویسٹمنٹ ہے آپ کا اندازہ بالکل ٹھیک ہے وہ ڈوب چکی ہے. بالکل ٹھیک ہے. عبدالحمید لون نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، آپ کشمیری تجزیہ کار ہیں. عبدالحمید لون، آپ سے میں ذرا پوچھوں گا کشمیری نوجوانوں کے حوالے سے کس قدر بنیان المرصوص کی کامیابی نے کشمیری نوجوانوں کو اور تحریک کو یہ پیغام دیا ہے اور اس میں ایک نئی روح پھونک دی ہے کہ یہ جو ان کا راستہ ہے وہ سیدھا دلی کی شکست پر اب ختم ہوگا. آج جشن فتح ہے اور اس دن کو جہاں ولولے جوش اور جذبے کے منا رہے ہیں تو وہیں یہ ان نوجوانوں کا، کشمیری عوام کا مسلح افواج کے ساتھ
اتحاد کو نمایاں کرتا ہے. اور بھارت کے اس بیانیے کو جو اس کا جھوٹا بیانیہ ہے اس کا مقابلہ جب ہم کرتے ہیں تو ہندوستان کے ایوانوں میں زلزلہ طاری ہوتا ہے. تو وہیں ہندوستان جہاں ایکسپوز ہو گیا، اس کا ڈیفنس سسٹم، اس کی ٹیکنالوجی، اس کا سارا جو پروپیگنڈا جھوٹ تھا وہ ایکسپوز ہو گیا. اور آج جہاں کشمیر کے اندر ایک نیا ولولہ ملا ہے، ایک جذبہ ملا ہے لوگوں کو، آج اس دن کو ہم یاد کرتے ہیں. اور یہ آج کا دن کشمیریوں کی آزادی میں ایک سنگ میل رکھتا ہے یہ دن. تو لہذا نوجوان جہاں جذبے سے سرشار ہے، ان کے حوصلے بلند ہیں، ان مظلوم بہنوں بھائیوں کے حوصلے بلند ہیں آج جو کشمیر سے ہیں. لہذا آج کا دن کشمیریوں کے لیے بہت بڑا دن ہے. اور جہاں چاروں شانے دشمن کو چت کیا گیا، اس کا سب کچھ غرور اس کا ملیا میٹ کر دیا گیا، تو وہیں کشمیریوں کی آزادی بھی انشاءاللہ عنقریب ہے. اور اس خون کو ہم کسی بھی صورت رائیگاں نہیں ہونے دیں گے. تو لہذا پاکستان اور کشمیری قوم ایک نیشن ہے. یہ مسلح افواج جو ہے یہ ہماری محافظ ہے، یہ نظریاتی سرحدوں کی محافظ ہے. تو اس کو دنیا کی طاقت، کوئی بھی دنیا کی طاقت اس جذبے کو، اس اتحاد کو، اس یونٹی کو، اس ایمان سے لبریز فورسز کو کوئی دنیا کی طاقت ہرا نہیں سکتی. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کو اس میں شامل کروں گی. فرمائیے گا کہ ہندوستان کا ایک نعرہ تھا کہ پاکستان کو ہم آئسولیشن کی طرف لے کر جائیں گے. فیٹف کے اندر ہم نے دیکھا کس طرح سے انہوں نے ہینیسلی اس کام کو کرنے کی کوشش کی. اسی طریقے سے دنیا کے اندر مختلف لابیسٹ فرمز کو انہوں نے ہائر کر کے اور پاکستان بیشنگ کی. ڈس انفو لیب جیسے نائلہ نے بتایا کہ اس کا کام صرف اور صرف یہ تھا کہ پاکستان کو بدنام کیا جائے، ایسے سیمینارز کا انعقاد کیا جائے، ایسے آؤٹ لیٹس کو بنایا جائے جس میں پاکستان بیشنگ ہو سکے اور بلوچستان کے کارڈ کو کھیل کر یہ سارا کا سارا معاملہ کیا جائے. تو اگر ہم اس سارے عرصے کے دوران ہندوستان کی جتنی بھی یہ ساری انویسٹمنٹ آپ سے کہہ سکتے ہیں وہ جو ہوئی کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے، کتنی الٹی پڑ گئی بنیان المرصوص کے بعد کہ اب ہندوستان آئسولیٹ ہے اور پاکستان جو ہے وہ اس وقت دنیا میں میڈیٹر کا کردار ادا کر رہا ہے، فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کر رہا ہے امن کے قیام کے لیے. یور ٹیک سر. دیکھیے یاسر صاحب، ابھی جو بات کر رہی تھی نائلہ صاحبہ ای یو ڈس انفو لیب کے حوالے سے، آپ کو شاید پتا ہوگا کہ میرا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے اس کے اندر ایک چیپٹر جو ہے وہ 2021 میں نے اس کے اوپر لکھا. اور اس کے بعد ایک بڑی کلیئر سی ایک بات اس کے اندر ہم نے ڈیفائن کی کہ یہ جتنی انسائٹمنٹ اور فیک نیوز اور فالس نیریٹو انڈیا پھیلا رہا ہے، یہ دراصل ایک بڑا ٹیمپرری لائف ہوگا. یہ انتہا پسندی کی بدترین شکل ہے جس کے تحت پاکستان اور چائنا کو ملائن کیا گیا. اور پاکستان نے اس وقت سے لے کے آج تک ہمیشہ ذمہ داری کے ساتھ اس کا جواب دیا اور پوری دنیا کے آگے بھارتی دہشت گردی، بھارتی انتہا پسندی جو ہے وہ ایکسپوز کی. اس کے نتیجے میں آج ہم دیکھیں تو بڑا کلیئر ہمارا جو نیریٹو ہے، ہمارا جو بیانیہ ہے، وہ کیوں دنیا نے قبول کیا؟ کیونکہ وہ حقیقت پر مبنی ہے، حقائق پر مبنی ہے. اس کے اندر دیکھیں یہ عبدالحمید لون صاحب ہے نا، یہ حریت اور کشمیر کی بات کر رہے ہیں، یہ تاریخی حقائق کے ساتھ اس کی جد و جہد کر رہے ہیں. یہ کشمیریوں کے اس موقف کی جد و جہد کر رہے ہیں جو پوری دنیا نے مسلمہ طور پر مانا ہوا ہے. یونائٹڈ نیشن کی اسمبلی کی قراردادیں اس کے اوپر ہیں. اسی طرح جو ہم پاکستان اگر کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے تو اس کی وجہ یہ کہ ان کی ایک جد و جہد ہے. اسی طرح پاکستان نے تو بار بار ہمیشہ دنیا کو یہ کہا کہ ہم کسی بھی دہشت گردی، چاہے وہ جرہ جوڑی ہو، پٹھان کوٹ ہو، پلوامہ ہو یا پہلگام ہو، ہم کسی بھی طرح پہ فالس فلیگ آپریشن کی نیوٹرل انویسٹیگیشنز پر تیار ہیں. تو اس حوالے سے انڈین پروپیگنڈا، انڈین سرکاری نیریٹو، انڈیا کا جو سفارتی کوششیں تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا نے کس انداز میں سفارتی مشن بھیجا ششی تھرور کی سربراہی میں پوری دنیا میں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ملائیشیا نے اس جو وفد تھا اس کو بولنے کی اجازت نہیں دی. دنیا کے 53 ملکوں میں گئے، کسی ایک ملک سے بھی پاکستان کے خلاف وہ سٹیٹمنٹ لینے میں کامیاب نہیں ہوئے. وہی ششی تھرور آج پچھلے 10 دن پہلے کہہ چکا ہے کہ پاکستان اپنی سفارتی سطح کی 78 سال کی کامیاب ترین پوزیشن پر ہے. یہ وہ ایک سال کے اندر وہ ششی تھرور جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے کانگریس کا ممبر ہوتے ہوئے بی جے پی کی طرف سے گیا تھا، آج پاکستان کا معترف ہے. اس سے بڑھ کر پاکستان کے لیے کیا ریکگنیشن ہو سکتی ہے کہ خود انڈیا کے اندر یہ ریلائزیشن ہے کہ مودی کی ہندوتوا جنونیت جو ہے وہ اب اکیلی تنہائی کا شکار ہے، اسرائیل کے علاوہ اس کا کوئی ساتھی نہیں. اور آج پاکستان آپ کا ڈاکٹر صاحب پوائنٹ آگے ساتھ رہے گا. میں بریگیڈیئر صاحب آپ کو اس میں شامل کروں گا. ایک تو ذرا بتائیے گا کہ جو ان کی
ہندوستان کی ایک میتھ تھی کہ اسٹریٹجک کمانڈ ہماری ہے، اس کا مورال کس حد تک ڈاؤن ہو گیا اس بنیان مرصوص کے بعد؟ اور خاص طور پہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے دفاعی برآمدات کے ٹھیکے جو اس سے پہلے ہوئے تھے، وہ ممالک اب انکار کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ کے ساتھ کوئی ٹرانزیکشن فردر نہیں کرنی برآمدات کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ آپ اگر دنیا کی بیسٹ ٹیکنالوجی کو سنبھال نہیں سکتے تو آپ پیدا کرنے کی بھی اہل نہیں ہیں. تو ذرا اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ کس حد تک ان کی فوج کا مورال اور دوسرا جو ان کی ڈیفنس پروڈکشن اور ایکسپورٹ ہے وہ متاثر ہوئی اس کے بعد؟ بہت بہت شکریہ. آپ کو پتہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ بہت ساری چیزیں باہر سے بھی ایکسپورٹ کرتا ہے، انڈیجینس پروٹیکشن بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا اسرائیل کے ساتھ ایک بہت اسٹریٹجک ڈیفنس پارٹنرشپ معاہدہ بھی سائن ہوا تھا. اب باہر کے معاہدے کے اوپر جو کینسلیشن ہوگی، یا ابھی ریسنٹلی ان کو رشیا کے ساتھ بھی ان کا ایک معاہدہ ہوا ہے جس میں رشیا ان کو کوئی لیٹسٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ RC-300 337 ایئر ٹو ایئر میزائل ہے وہ دے رہا ہے، جو ابھی امپلیمنٹ ہوتے ہوئے ٹائم لگے گا، کیونکہ رشیا کے ساتھ یہ اپنا انڈیا کا بہت پرانا ڈیفنس پارٹنرشپ ایکٹ چلتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے اگر ٹیکنالوجی لینی ہے، اس ٹیکنالوجی کو استعمال تو ہیومن ایلیمنٹ نے کرنا ہے نا. کیا جو رفیل ہے وہ دنیا کا اسٹیٹ آف آرٹ ایئر کرافٹ نہیں ہے؟ اٹ از ون آف دی بیسٹ ایئر کرافٹ. اس کے اندر جو تھیل اسپیکٹرا ریڈار لگا ہوا ہے نا، اس کا 360 ڈگری انٹیلیجنس اینڈ ٹوٹل کوریج ہے، جس کے ذریعے وہ چیزوں کو کور کرتا ہے. لیکن کیا ہوا رفیل کے ساتھ کہ پاکستان نے رفیل کے کمیونیکیشن کو اور رفیل کی جو اپنا ریڈارز تھا ان کو بالکل جیم کر دیا، اور ان کو اس طرح اس حد تک جیم کیا کہ 4 طیارے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے آئے تھے 29 اپریل کو، امبالہ سے ٹیک آف کیا تھا. جب پاکستان کی EW یونٹ سے جیم کیا تو دے could not go back to امبالہ. کو اٹیک کدھر کرتے وہ تو جا کے سری نگر میں انہوں نے لینڈ کیا. لیکن ان کے جتنے بھی یہ رفیل ہے، انہوں نے Su-30 مارا تو رشین ناراض ہو گئے، رفیل مارا تو اپنا فرینچ ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا اپنے پائلٹس کو ہمارے پاس ٹریننگ کے لیے بھیجیں، ہم اگلا آپ کو پرووائڈ بھی کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ وہ چھوڑیے تیجا جو ان کا اپنا پروڈکشن تھی، جو ان کی اپنی اسٹیٹ لائن تھی، جو انہوں نے خود پروڈیوس کرنا تھا، وہ تیجا کے ساتھ انہوں نے جو حال کیا، ایک دبئی میں ٹینک لیک کر گیا، ایک کہیں جا کے کچھ اور ہو گیا. الٹیمیٹلی ان کو تیجا کا جو پروجیکٹ تھا وہی شیلف کرنا پڑ گیا. اور آپ کو پتا ہے کہ تیجا کا پروجیکٹ کمپلیٹلی روک دیا گیا ہے. حالانکہ وہ بہت سارے ایئر کرافٹ انہوں نے انڈین ایئر فورس کو پرووائڈ کرنے تھے. لیکن جب آپ اپنی ٹیکنالوجی کو استعمال نہیں کر سکیں گے تو صاحب ذہر ایئر چیف سوتے ہوئے جاگا تھا، آپ کو یاد ہے ان کا 3 مہینے بعد 2 مہینے بعد، اور اس کو خیال آیا تو رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم نے پاکستان کے 5 جہاز ہے جو گرا دیے. تو اس نے آگے ایک سیمینار میں کہہ دیا کہ ہم نے 5 جہاز پاکستان کے گرا دیے. اتنی بات یہ ہے کہ آپ کو ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے ایڈوانس ٹیکنالوجی کو منور کرنے کے لیے اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کو ہینڈل کرنے کے لیے. پاکستان نے بھی JF-17 تھنڈر ہینڈل کیا ہے، J-10C ہینڈل کیا ہے، چائنیز کے ساتھ مل کے آپ نے بنایا ہے. F-16 جو ہے اس کا ریڈار کافی پرانا ہے. اب اس دفعہ بھی امریکن نے ہمیں پیسے دیے F-16 کے ریڈار کو اپ گریڈ کرنے کے لیے. لیکن ہم اس پرانے ریڈار کو بھی ایسی جنرلی استعمال کر رہے تھے، امیجنیٹیولی استعمال کر رہے تھے کہ وہ پوری کی پوری چیزوں پہ نظر رکھتا تھا. تو صاف ظاہر ہے جب آپ پرفارم نہیں کریں گے تو آپ کے جو باہر کے جو ایک تو وہ پروڈکشن جو آپ کی لائن ہے وہ افیکٹ ہوگی. دوسرا ہے آپ کے اپنے اندر جو ہے وہ ایک ایسا مس کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ آپ اس گن پہ اعتماد نہیں کرتے جس گن سے آپ فائر کر رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ پرفارم کس طرح کریں گے. تو یہ جو بنیادی مقصود ہے جو پاکستان کی ٹیکنالوجی کی جو ریزیلینس پیدا کی ہے اس کے مقابلے میں انڈین کے پاس جو ٹیکنالوجی نہ صرف وہ ڈاؤن گریڈ ہو گئی ہے. بریگیڈیئر صاحب بریفلی ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ اب پاکستان کا جو فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس ہے وہ کتنا مہلک ہو چکا ہے؟ جی وہ تو آپ دیکھیں نا پریکٹیکل ریفلیکشن ہوگی اس کی. آپ جب ایک ہتھیار ڈیولپ کرتے ہیں تو نارملی آپ اس کو رینج پہ ٹیسٹ کرتے ہیں، اور رینج پہ آپ کو پتا ہے ڈیڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر ایفیکٹ نہیں پتا چلتا آپ کو. وہ پہ تو سیمولیٹڈ ٹارگٹ ہوتے ہیں، ڈمی ٹارگٹس ہوتے ہیں. یہ آپ نے اپنی جو ٹیکنالوجی ہے تو لائیو ٹارگٹس پہ ٹیسٹ کی ہے نا. جب آپ نے بنیاد مرصود کرتے ہوئے آپ نے S-400 کو ہٹ کیا اور S-400 کی بیٹری کو اس کی فائرنگ رینج میں جا کے ہٹ کیا، 2 JF-17 تھنڈر نے میزائل وہاں جا کے مارا. جب ان کے بیاس میں اور نگروٹا میں ان کے جو برہموس کی سائٹ کو ہٹ کیا تو وہ جلتا ہوا نظر آیا یا نہیں نظر آیا؟ جب فتح 1-2 فائر کیا آپ نے ان کے بریگیڈ کوارٹر میں تو وہ نظر آیا نہیں ہوا تباہ ہوتا ہوا. جب پوری دنیا کو نظر آیا بریگیڈ صاحب. ٹھیک ہے بریدہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں شیخ صاحب آپ کو اس میں شامل کروں گا. یہ بتائیے گا کہ یہ سارا معاملہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ہمارے اینالسٹ ڈسکس کر رہے ہیں انٹرنیشنلی دفاعی طور پر پاکستان کی جوبلیشن کے حوالے سے،
اس سارے کا جو اثر ہے وہ کشمیر کی تحریک کے اوپر کتنا مثبت پڑ رہا ہے اور کشمیر کی تحریک میں کتنی ایک جان پڑی ہے اس کامیابی کے بعد سے؟ دیکھیں اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ پاکستان جتنا مضبوط ہوگا اتنا کشمیر کی تحریک آزادی مضبوط ہوگی، اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو مضبوط ہونا چاہیے، اور خاص کر یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک کامیابی دی ہے تو اس سے بہت اثر پڑ گیا ہے. یعنی جو کشمیر میں ایک جبلیشن ہمیں جو نظر آ رہی ہے نا، یہ صرف ایک خوشی نہیں ہے بلکہ یہ کشمیری عوام کا ایک موقف ہے کہ ہم اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کا یہ جو مئی کا جو یہ جوابی کارروائی تھی، اس میں کشمیروں میں حوصلہ بھی بڑھ گیا، ہمت بھی بڑھ گئی، اور انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے کشمیر کے حوالے سے اب بات ہونے شروع ہو گئی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہوا ہے کہ ہندوستان اب ایکسپوز ہو گیا ہر لحاظ سے. جو ہندوستان کا یہ فالس فلیگ یعنی آپریشنز ہے. شیخ صاحب ایک جو ہے وہ ابھی جو سچویشن چل رہی ہے کہ پاکستان بطور میڈیٹر کام کر رہا ہے، اور یہ بھی امید کی جاتی ہے کہ پاکستان کے تھرو ہی انشاءاللہ یہ ایران اور امریکہ کا معاملہ بھی ہوگا. تو کشمیری اس ساری ڈیولپمنٹ کو اپنے حق کے لیے کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ایک نادر موقع نہیں ہے کہ جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ اپنا اثر و نفوذ استعمال کرتے ہوئے کشمیر کے اوپر کوئی میڈیشن کا رول پلے کر سکیں؟ بالکل. دیکھیں کشمیر جو ہے یہ ایک بائیلیٹرل ایشو نہیں ہے بلکہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے. تو اس کا مطلب ہے اس کی جو قراردادیں ہے سیکورٹی کونسل میں موجود ہے، تو اس کا حل بھی جو ہے نا وہ انٹرونشن سے ہے. دو ہی صورتیں ہوتی ہے، یا جنگ کے تھرو ہو یا امیکیبل کوئی سولوشن کے تھرو ہونا چاہیے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیری عوام بھی یہ سمجھتی ہے اور کہتی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ کشمیری عوام کے مطابق یعنی خواہشات کے مطابق ہونا چاہیے. لیکن بھارت کی یہ جو ہٹ درمی ہے اگر وہ اسی طرح بدستور رہی تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھارت نہ صرف کشمیر سے ہاتھ دھوئے گا بلکہ جو بھارت کی اور ریاستیں ہیں وہ بھی علیحدہ ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. نائلہ صاحبہ ذرا فرمائیے گا کہ ہم نے بیانیے کی جنگ الحمدللہ بہت بہتر طور پر جیتی ہے، اور خاص طور پہ ہندوستان کو یہ زوم تھا کہ وہ بیانیے میں بہت کمال رکھتا ہے، اور ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کی اگر ہم بات کر لیں اس سلسلے کو ہم مزید بہتر طور پر کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس اگر آپ دیکھیں تو پاپولیشن کو دیکھیں تو 1.4 بلین کی پاپولیشن ہے، ہماری 240 ملین کی پاپولیشن ہے. تو جو انٹرنیٹ کا اسپیکٹرم ہے یا اسپیس ہے اس کے اندر ان کی جو آؤٹ ریچ ہے وہ بھی ہم سے کچھ زیادہ ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں بطور میڈیا ایکسپرٹ یا ایز این اینالسٹ کہ ہمیں اس جو کامیابیوں کا جو تسلسل ہے بیانیے کے اوپر، نیریٹو کے اوپر، انٹرنل ایکسٹرنل، وہ ہمیں کس طرح سے آگے لے کر چلنا چاہیے؟ بالکل ٹھیک آپ نے کہا یاسر صاحب کہ جو ہم نے بنیان المرصوص میں یہ بات دیکھی کہ جنگیں صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی بلکہ جب قوم بنیان المرصوص بن کر اکٹھے ہو کر کھڑی ہو جاتی ہے تو سرحدیں پہلے سے بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح جو ہمارے ینگسٹرز ہیں انہوں نے سوشل میڈیا کو ہتھیار بنایا، طرح طرح کے میمز بنائے، قوم کا مورال. ایک وقت تھا آپ کو یاد ہوگا کہ 65 کی جنگ میں جس طرح میڈم نور جہاں کے گانوں کی وجہ سے مورال بڑھتا تھا، اب ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ چھوٹے چھوٹے فوجی بنے ہوئے ہیں، اور ان سب نے مل کر ایک اس طرح کا ماحول بنایا کہ جس سے ہندوستان کے لوگوں اور فوج کا مورال ڈاؤن ہوا اور پاکستان کی افواج اور عوام کا مورال ہائی ہوا. لوگوں نے یہاں تک کہ مذاق بنائے کہ کپڑے ہمیں بتائیں کہ کس دن ہم نے کپڑے نئے والے پہنے، جنگ والے کپڑے ہم نے بنوائے ہوئے. دس واز ونڈرفل. اس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ قوم کی کتنی ریزیلینس ہے اور قوم کتنا ساتھ کھڑی ہے بغیر کسی خوف کے، چاہے کہ دشمن کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے 6 گنا یا 600 گنا بڑا ہوں. یہ بہت زبردست بات تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس نوجوانوں کے پاس بہت زرخیز دماغ بھی ہے اور ان کی دلچسپی جو ہے وہ ہمارے اپنے معاملات میں بہت زیادہ ہے. ہندوستان اس وقت پولرائزیشن کا شکار ہے. آپ نے ٹھیک کہا کہ ان کی تعداد ہم سے بہت زیادہ ہے مگر وہ سب لوگ ایک نقطے پہ یکجا نہیں ہیں، جبکہ پاکستان کے عوام، کشمیر کے عوام ایک نقطے پہ یکجا ہیں. ہمارے انٹرنیٹ کے ایشوز ہیں اور اس سے زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے سرورز ہیں وہ ہمیں پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے. یہ باہر سے کہیں اور سے یو اے ای سے یا انڈیا سے جا کر کمانڈ ہوتے ہیں. یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے جب ہم کوئی پوسٹ کرتے ہیں، جب کوئی بات کرتے ہیں، اس پہ سٹرائکس لگ جاتی ہیں. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. میرا اپنا ایکس کا جو ہینڈل ہے وہ اس کو انڈیا نے رپورٹ کر کے اس کو بھی بند کرا دیا. ایک اور بات یہاں پہ کرنا چاہوں گی، 2 منٹ آپ مجھے دے دیں. ابھی پچھلے دنوں میں یہاں پر ایک سرحد کے دوسری طرف جو ہماری سیز فائر لائن کے دوسری طرف ایک وفات ہوئی لیاقت نام کے ایک آدمی کی جو ڈیوائیڈڈ فیملی سے تھے. جی وہ ویژول دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا زیادہ تر، اور وہاں پہ صرف امی اور
آپ نے دیکھا وہ کتنا زبردست سٹوری گئی اور اس پہ مختلف لوگوں نے لکھا بھی, اس پہ ولاگز بھی کیے اور اس کے بارے میں بات ہوئی. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے پاس ایکچوئل سٹوریز ہیں. اگر ہم اپنے بیسک ایشوز حل کر لیں تو ہمارے پاس ایکچوئل بات ہے کہنے کے لیے. بہت زبردست ہمیں طریقے کسی سے آپ نے propaganda بتایا کی کہ کس ضرورت طرح نہیں سے ہے, ہم ہمیں اس کسی کو disinformation ملٹی پلائر کی افیکٹ دے ضرورت نہیں سکتے ہیں, اور نو ڈاؤٹ کہ سوشل میڈیا ایک ملٹی پلائر افیکٹ دینے کا ایک بہت اہم انسٹرومنٹ ہے. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ جی اس جملے کے ساتھ کہ وقت آ گیا ہے کہ دنیا اس بات کو جان لے کہ پاکستان جس وقت حرکت میں آتا ہے پھر دنیا کا نقشہ بھی تبدیل ہو جایا کرتا ہے. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. شکریہ ادا کرنا ہے مجھے اپنے تمام معزز مہمانوں کا. آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ نے تجزیہ, تبصرہ, رپورٹ اور شارٹ ملاحظہ کی. پروگرام کشمیر ٹوڈے سے اتنا. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.